دنیا کی عظیم سپر پاور USSR۔ نائنٹین 1945 میں 13.6 ملین کی ہٹلر فوج کو ناکو چنے چبوانے والا USSR، 1949 میں ایٹمی اور 1953 میں ہائیڈروجن بمز کے دھماکے کرنے والا سوویت یونین، 50 کی دہائی میں سائنسی تجربات میں اپنے مخالفین سے آگے، اور 60 میں سب سے پہلے خلا میں جانے والا USSR، 5 دہائیاں دنیا پر راج کرنے والا 15 ممالک کا سوویت اتحاد، بالآخر 25 دسمبر 1991 میں ٹوٹ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حرفت و صنعت، سائنسی اور عسکری میدان میں پیش ایک بہت بڑا اتحاد ڈاؤن فال کا شکار ہو؟ آخر کن وجوہات کی بنیاد پر سوویت یونین پاش ہوا؟ آئیے چلتے ہیں ان عوامل اور وجوہات کی طرف جو 20ویں صدی کے اس اتنے بڑے سانے کا باعث بنے۔ The Soviet Union. Or competitor with the United States. The Soviet Union emerged as a new global superpower. The mighty Soviet nation USSR was the strongest communist force the world ever saw. USSR was a superpower in decline. Collapse of the Soviet Union. How did this mighty empire fall apart? Why exactly did the Soviet Union? Welcome to all of you on MF۔ روس کے موجودہ صدر پیوٹن کے مطابق USSR کا ٹوٹنا 20ویں صدی کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل کیٹاسٹراف ہے۔ تاریخ کے پنوں میں سوویت یونین کا ٹوٹنا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کی بین الاقوامی سیاست کو متاثر کیا، اور دنیا کولڈ وار کے اختتام پر نئے پولر آرڈر میں داخل ہوئی۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے میں اندرونی اور بیرونی عوامل نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگر آپ گورباچوف سے پوچھیں کہ کیوں سوویت یونین اور اس کے اتحادیوں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہوئے، تو وہ ایک جواب پر ہی اکتفا کرتے ہیں: چرنوبل۔ سابقہ صدر گورباچوف نے 2006 میں سوویت نیوکلیئر پلانٹ کے خوفناک حادثے کے 20 سال بعد کہا کہ وہ چرنوبل نیوکلیئر پلانٹ کے حادثے کو باقی تمام وجوہات سے بڑی وجہ سمجھتے ہیں USSR کے ڈکلائن کا۔ قطع نظر یہ آخری وجہ تھی یا نہیں، یہ بات عیاں ہے کہ چرنوبل انسیڈنٹ سوویت یونین کے لیے ایک بہت خوفناک سانحہ تھا۔ جب 26 اپریل 1986 میں دھماکہ ہوا تو سوویت لیڈران کے خلاف عوامی رد عمل نے سختی اختیار کر لی۔ دھماکے کے خطرناک اثرات قریبی علاقوں کے لیے وبال جان سے کم نہ تھے، اور نیوکلیئر شعاعیں ہیروشیما پر گرنے والے بم سے 400 گنا زیادہ خطرناک تھیں۔ اس کے باوجود کمیونسٹ پارٹی نے کسی کو آگاہ نہ کیا، اور اس بات کو دبانے اور چھپانے کے چکر میں تھی۔ ایک لفظ بھی اس اتنے بڑے حادثے کے متعلق نہ بولا گیا۔ اس دھماکے کی وجہ سے سوویت حکومت کو $235 بلین اور بہت زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ 14 مئی کو گورباچوف نے اس واقعے کے متعلق تقریر کی اور وجوہات کو خوب چھپانے کی کوشش کی۔ The accident, he told his countrymen, has now claimed 9 lives and injured 299 others. He tried to explain what went wrong. اس تقریر کو مغربی دنیا جھوٹوں کا ٹوکرا کہتی ہے۔ تھوڑے عرصے بعد سچ باہر آ گیا اور لوگوں میں حکومت کے خلاف غصے کی لہر دوڑ گئی۔ گلیزناسٹ کی ناکامی کی وجہ سے انہیں پتہ چلا کہ وہ کرپٹڈ حکومت تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ گلیزناسٹ کی پالیسی گورباچوف نے متعارف کروائی۔ اس کا مقصد سوویت یونین کے لوگوں کو آزادانہ بولنے، پریس کی پروموشن اور حکومتی شفافیت تھا۔ اس نے کچھ حد تک کام کیا،
اس قدم نے سوویت یونین کی عوام کو چرنوبل اور اپنے کرپٹر لیڈرز کے حقائق سے آشنا کروایا اور لوگوں کا اعتماد کم ہو گیا۔ اس پالیسی نے سوویت یونین کی دیواروں میں اچھی خاصی دراڑ ڈالی۔ اسی کے ساتھ ایک اور پالیسی پیریسٹرائکا، جس کا مقصد تھا کہ ایک مکس معاشی نظام چائنا کی طرح قائم کیا جائے۔ اس پالیسی نے جمہوری الیکشنز کی راہ کو ہموار کیا اور پیریسٹرائکا کی وجہ سے کمیونسٹ پارٹی کا تختہ اور خطرے کے منہ میں جا بیٹھا۔ لوگوں کو حکومتی عہدیداروں کے گنونے رازوں کا پتہ چلا۔ اس وجہ سے پیریسٹرائکا ایک بہت اہم کاز ہے سوویت ڈاؤن فال کی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سوویت یونین نے اپنے تمام ریسورسز کو ملٹری اور نیوکلیئر ہتھیاروں پر لگانا شروع کر دیا۔ بجٹ کا بہت بڑا حصہ ان کاموں کے لیے مختص کیا جاتا۔ سوویت حکومت لوگوں کی ضروریات پر بہت کم خرچ کر رہی تھی کیونکہ وہ USA کو کبھی بھی آگے نہیں نکلنے دینا چاہتی تھی۔ اگرچہ سوویت اکانومی ماضی میں بہت زیادہ کامیاب تھی لیکن اب بکھر چکی تھی۔ 1970 میں سوویت اکانومی عروج پر تھی لیکن افغانستان جنگ سوویت یونین کے لیے بہت بڑے خرچ کا باعث بنی۔ اربوں ڈالرز اور جوانوں کا ضیاع ہوا۔ یہ جنگ بھی سوویت یونین کی بحالی میں رکاوٹ بنی۔ غربت وبائی مرض کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ کمیونسٹ رجیم کے اندر اکتا گئے اور ان کو اس کی اہم وجہ کمیونزم لگ رہی تھی۔ ان تمام حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے گورباچوف نے دونوں پالیسیاں اپنائیں لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ حالات مزید خرابی کی طرف گئے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد USA اور USSR نے ان گنت پیسہ اور ریسورسز کو استعمال کیا تاکہ زندگی کے ہر میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلا جائے سو دیٹ یونیپولر آرڈر قائم کیا جائے۔ یونیپولر ورلڈ آرڈر سے مراد ہے کہ ایک ریاست دنیا کو ڈومینیٹ کرے۔ دونوں نے بہت گھوڑے دوڑائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارا ہر عمل کسی نہ کسی نظریے یعنی آئیڈیالوجی کے تابع ہوتا ہے۔ USSR اور USA کی آئیڈیالوجیز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ USA کیپٹلزم اور ڈیموکریسی کے مطابق چل رہا تھا جبکہ سوویت یونین اتھارٹیرین اور کمیونزم کے متحد تھا۔ دوستو آپ نے فکرہ تو سنا ہی ہے، اپنا سکہ منوا لینا۔ اس کا مطلب کوئی کوئن کسی جگہ چلوا لینا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے اپنا نظریہ لاگو کروا لینا۔ دونوں اس کشمکش اور دوڑ میں تھے، ایک کی تو ہار اٹل تھی۔ فائنلی USSR ہار گیا اور سوویت یونین کی ہار USA کے لیے کرسمس سے بھی زیادہ بڑی خوشی تھی کیونکہ 25 دسمبر کو سوویت اتحاد ٹوٹا۔ As we celebrate Christmas, this day of peace and hope, I thought we should take just a few minutes to reflect on what these events mean for us as Americans. For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. سوویت اتحاد کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ اور ایکسٹرنل فیکٹر یہ کلیش آف آئیڈیالوجیز ہے۔ 1989 کے واقعات نے سوویت یونین کے تابوت میں آخری کیل کا کام کیا۔ کافی عرصہ سوویت سائے تلے پلنے والی سوویت سیٹلائٹ ریاستیں اندرونی مسائل کا شکار ہو گئیں۔ لوگ بغاوتوں پر اتر آئے۔ 1989 میں برلن وال کے مسمار ہونے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ لوگ اینٹی کمیونسٹ جذبات سے بھر چکے تھے۔ اسی دوران USA بھی پروپیگنڈا کے ذریعے ان ممالک کو سپورٹ کر کے آزادی کے لیے بڑکا رہا تھا۔ 1989 کے یہ حالات نکارہ اور افسردہ پالیسیوں کا نتیجہ تھے جو گورباچوف نے اپنائی۔ 20 سال مغربی دنیا کے خلاف اور کرٹک رہنے کے باوجود گورباچوف نے سوچا کہ اگر سوویت یونین کے حالات کو سدھارنا ہے تو مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہوں گے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔
1987 میں گورباچوف نے یو ایس اے کے ساتھ آرمز ریڈکشن معاہدہ کیا. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. سوویت یونین کی 5 ملین سے زائد فوج 3 ملین سے بھی کم ہو گئی. سوویت یونین نے پوری دنیا میں تعینات فوج کو واپس بلا لیا. افغانستان اور سوویت سیٹلائٹ ریاستوں سے بھی فوجوں کو واپس بلا لیا گیا. دنیا میں سوویت یونین کا اثر و رسوخ کم ہو گیا. یہ ایکشنز 1989 کے واقعات کا باعث بنے. یو ایس ایس آر نے 1990 میں یو ایس اے کے خلاف نیوکلیئر آرمز کی ریس سے بھی خود کو باہر نکال لیا. I would like to say that we have done a great deal in order to assure this success, and I would like to congratulate our two nations. The agreement on destruction and non-production of chemical weapons. Соглашение по уничтожению и непроизводству химического оружия. ملٹری کو کم کرنا اور واپس بلانا یو ایس ایس آر کو بہت مہنگا پڑا، اور یہ تمام اقدام اسٹالن کے دور کے بالکل الٹ تھے. اسٹالن نے ملٹری اور ملٹری کے ساز و سامان کو لوگوں کی خوراک پر ترجیح دی. گورباچوف نے ریورس قدم اٹھائے. گورباچوف کی پالیسی پیرسٹرائکا نے ملٹری اور اس کے بجٹ کو بہت کم کر دیا. 1991 میں سوویت یونین آخری سانس لے رہا تھا. گورباچوف نے استعفیٰ دیا. С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. اور کریملن پر روسی جھنڈا لہرایا گیا. بورس یلٹسن روس کا صدر بنا. اسی کے ساتھ 14 اور ریاستیں وجود میں آئیں. اس سوال کا جواب کہ سوویت یونین کیوں ٹوٹا اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ سوال پوچھا کس سے جا رہا ہے. گورباچوف کے مطابق چرنوبل. دوسرے کہتے ہیں کہ گورباچوف کی پالیسیوں گلیزناسٹ اور پیرسٹرائکا کی وجہ سے ٹوٹا. کچھ کے مطابق خستہ حال معیشت اور آرمز کو کم کرنا اصل وجہ ہے. لیکن حقیقت میں ان تمام اقدام، پالیسیوں اور غلط معاہدوں کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹا. اگر گلیزناسٹ کی پالیسی نہ ہوتی تو چرنوبل واقعے کی اہم معلومات لیک نہ ہوتی. دوسری طرف اگر ویک اکانومی نہ ہوتی تو پیرسٹرائکا کی ضرورت نہ پڑتی. گلیزناسٹ کی وجہ سے جبری تعینات فوجیوں کی رائے بار نہ آتی. اگر گورباچوف مغرب میں امن کا خواہش مند نہ ہوتا تو سوویت یونین کی آرمی اتنی کم نہ ہوتی. ممکن ہے اگر زیادہ آرمی ہوتی تو برلن وال نہ گرتی. یو ایس ایس آر کے گرنے کی وجوہات ایک دوسری سے انٹر لنکڈ ہیں. حقیقت میں سوویت یونین کا ڈاؤن فال ان تمام وجوہات کا نتیجہ ہے. دوستو، یو ایس اے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا. نئے نظام نے نومولود روس کو بچانے کی بجائے مزید تباہی کے دہانے پر پہنچایا. لوگ کپڑے بیچ کر پیٹ پالنے لگے اور بھوک کی وجہ سے روسی عوام کم ہونے لگی. پھر ایک ہیرو نے انہیں اس دلدل سے نکال کر دوبارہ روس کا سوویت یونین جیسا عزم و وقار قائم کیا. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے روس دوبارہ قدموں پر کھڑا ہوا تو آئی بٹن یا اس ویڈیو پر کلک کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.